ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ درخت والی مسجد تو ایک سامنے کا معاشا آپ لوگ تو خوب چیخ چیخ کر تقریر کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں کو نہیں پتا میں نے کہا مطلب کہ یہودی نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچا تھا نا، اور یہودی نے کہا تھا نا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا اس درخت کو اپنے پاس بلا کر دکھلائیے۔ یہودی کو بھی پتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اختیار والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نا، وہ اگلا مجھے بول رہا ہے کہ جواب دیا تھا نا، سرکار نے فرمایا اے یہودی جا اس درخت سے کہہ دے تجھے محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہودی گیا ڈر ڈر کے، ہنس ہنس کر جا رہا تھا، ارے درخت کیسے آئے گا، درخت کیسے آئے گا؟ یہودی جب گیا اس درخت کے پاس تو درخت کے پاس جا کر کہتا ہے اے درخت تجھے محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ ایمان نہیں لایا تھا، ادب نہیں معلوم تھا، تعظیم کا پتہ نہیں تھا۔ یہودی جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے بلا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس درخت نے جب یہ سنا ہے، درخت دائیں ہلا، درخت بائیں ہلا، درخت آگے ہلا، درخت پیچھے ہلا، درخت تھا تو کیا ہوا؟ اس درخت کو بھی مصطفیٰ کا ادب معلوم تھا۔ درخت یوں سیدھا نہیں بلکہ درخت یوں جھک کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چل کر جاتا ہے۔ اور اے لوگوں جب چل کر درخت گیا نا، درخت سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہودی نے دیکھا تو دنگ رہ گیا، عرض کرتا ہے سرکار اب دیر مت کرائیے، کفر کی زنجیر کو توڑیے، اسلام سے رشتہ جڑوائیے اور کلمہ پڑھا کر اپنے دامن میں جگہ دیجئے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے یہودی دنیا میں یہی کام تو کرنے کے لیے آیا ہوں، چلو پڑھو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بول دیں سبحان اللہ۔ درخت وہیں ہے کھڑا، درخت وہیں کھڑا ہے۔ درخت سے سرکار نے فرمایا درخت جہاں سے تو آیا تھا وہیں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے بلانے سے، آپ کے بلانے سے آپ کا بیٹا نہیں آتا ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹیاں بات نہیں سنتی ہیں، اور یہ منہ اور مسور کی دال چہرے کو 100 بار دن میں دھو لیں، جو جو چاہیں لگا لیں، آئینہ میں چہرہ دیکھیں، تب جا کر یہ کہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ ارے آپ کے بلانے سے آپ کا بیٹا نہ آئے، میرے بھائی نبی کو اپنی طرح بشر مت کہنا، نبی کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دیا ہے۔ کیا بولو گے اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کیسے کہتے ہو اپنے نبی کو، کیا تم تاثر رکھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ دینا، سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ ارے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درخت سے سرکار نے فرمایا جا تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا۔ جس جگہ پر وہ درخت تھا نا اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے، جس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد شجر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا، مچھلی کو زندہ کر دیا۔ چلیے اب گفتگو میں سمیٹتا ہوں۔ دسترخوان جس عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جس دن دسترخوان اترے گا اس دن، وہ دن کون سا دن ہو جائے گا؟ کون سا دن ہو جائے گا؟ عید کا دن ہو جائے گا۔ میرے بھائی آسمان سے اگر دسترخوان اتریں وہ دن عید کا دن ہو جائے۔
आसमान से रोटियां उतरें, होशो हवास के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुनिए आप लोग भी होशो हवास के साथ। आसमान से दस्तरखान उतरें, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से रोटियां उतरें, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से मछलियां नाजिल उतरें, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से सब्जियां आए, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से घी आए, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से जैतून का सालन आए, वो दिन ईद का दिन हो जाए। आसमान से ये नेमतें उतरें, वो दिन ईद का दिन हो जाए। बोलो, जिस दिन दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन हो जाए। जिस दिन वजह तख्लीके कायनात आए दुनिया में, जिस दिन मुस्तफ़ा आए दुनिया में, जिस तारीख में आका करीम आए दुनिया में, क्या वो दिन ईद का दिन ना होगा? जवाब दीजिए, होगा कि नहीं? अब होगा यकीनन। अगर कोई कहे कि नहीं तो लाजिम ही आएगा दस्तरखान का मकाम नौज़ बिल्लाह बढ़ जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम घट जाए। जब दस्तरखान जिस दिन उतरे वो दिन ईद का दिन हो सकता है, तो जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएं वो दिन यकीनन ईद का दिन है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, सुबह तैयबा में हुई बटका है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और लिखते हैं बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। तू मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई है। रबीउन नूर शरीफ की 12वीं तारीख कौन सी तारीख है? ईद की तारीख। कौन सी तारीख है? मगर एक डॉट है, एक शक है, एक शुबा है। कुछ लोग तकरीर कल किए होंगे, कल नहीं आज जो दिन गुजर गया, तकरीर बहुत जगह होती है कि रबीउन नूर शरीफ की 12वीं तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी लाए। कुछ लोग बोलते हैं और रबीउन नूर शरीफ की 12वीं तारीख को विसाल भी हुआ। हमारे मेरे मोबाइल में एक किताब है मौजूद, जो इधर की किताब नहीं है बल्कि उधर की है। समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको लेना हो वो किताब, ये माहनामा है, दारुल उलूम देवबंद का माहनामा है और जनवरी 2015 का माहनामा है। उसमें मैंने पढ़ा, लिखने वाले उनके आलिम लिखते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख ये सरकार अलैहिस्सलाम की तारीखी वफात नहीं है। सुभान अल्लाह, तारीखी विसाल नहीं है। चलिए हम मान लेते रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को सरकार आए भी और उसी तारीख को सरकार का विसाल भी हुआ, तब भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख ईद की तारीख। हम मान लेते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को सरकार आए भी और विसाल भी हुआ। विसाल समझ रहे हैं? विसाल भी हुआ जब भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख ईद की तारीख है। ईद की तारीख है। अब कुछ लोग कहेंगे मौलाना साहब ये तो बात समझ में नहीं आती है। अच्छा मैं क्लियर समझा दूंगा, लेकिन आप लोग गौर से सुनिएगा तब समझिएगा, वरना जिन साहब से मेरी दावत की शिकायत कीजिएगा सुबह में कि मौलाना किसको बुला कर ले आए, क्या बात बोल कर निकल गए, बात नहीं समझ में आई, कैसे समझिएगा? गौर से सुनिएगा तब तो। अच्छा, कुछ लोगों का ये शक है, शुबा है कि जब 12 को सरकार आए भी, विसाल भी किए 12 तारीख को, तो ईद की तारीख 12वीं की नहीं हो सकती है। अच्छा इसी बात है, तो आइए हम चलते हैं जुम्अतुल मुबारक। जुमा का दिन ईद का दिन है कि नहीं? जुमा का दिन ईद का दिन है कि नहीं? चलिए हम हदीस से साबित करते हैं। इधर उधर तहकम कुछ गुफ्तगू नहीं होती है।
ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک حدیث کی کتاب ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349۔ چلیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتابت سے صفحہ نمبر 1 ہیر پھر ہو جاتا ہے، لیکن باب میں بتا دیتا ہوں، لوگوں کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ باب فی الزینۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، جہاں پر ابن ماجہ حدیث کی کتاب میں اس چیپٹر اور لیسن کے تحت حدیث کو نقل کیا ہے، مصنف نے وہیں پر ایک حدیث یہ بھی نقل کرتے ہیں، لیکن حدیث میں بعد میں پڑھوں گا۔ میں چاہتا ہوں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ہم لوگ آسانی کے ساتھ جنت میں ایک درخت اور لگا لیں، جلدی لگائیے، بولیں سبحان اللہ۔ سنیں ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 کی حدیث ہے، ان ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین۔ حدیث پڑھ کر جب میں رک جاؤں تو بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، جمعہ کا دن اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، آپ لوگوں نے مان لیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو آئے بھی، وصال بھی ہوا، عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے بھائی، اگر کسی ایک تاریخ یا ایک دن میں کسی نبی کی ولادت بھی ہو اور اسی تاریخ یا اسی دن میں نبی کا وصال بھی ہو تو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، وہ دن عید کا دن۔ اچھا، اس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی ایک دن میں کسی بھی نبی کی پیدائش بھی ہو اور اسی دن یا اسی تاریخ میں اگر دنیا سے جائیں بھی تو وہ دن یا وہ تاریخ عید کی تاریخ ہو سکتی ہے، عید کا دن ہو سکتا ہے۔ اب اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں، جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ عید کا دن کیوں ہے جمعہ کا دن؟ حدیث کی دوسری کتاب ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 حدیث کیا ہے؟ وہ میری بات یاد ہے نا؟ حدیث پڑھ کر جب خاموش ہو جاؤں گا تو جنت میں نہیں، جب خاموش ہو جاؤں گا تو درخت لگائیے گا۔ اب سنیے حدیث شریف، ان اوس ابن اوس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ ساق الى آخر الحدیث او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں میری امتیوں، جمعہ کا دن بہتر دن ہے، جمعہ کا دن افضل دن ہے، جمعہ کا دن پاک پوتر دن ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی اس میں سرکار نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری امتیوں، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بہتر دن ہے۔ کیوں بہتر دن ہے؟ کیوں عید کا دن ہے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں کسی دنیا دار کی بات نہیں بلکہ میں مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری امتیوں، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن افضل دن ہے، جمعہ کا دن بہتر دن ہے، اس لیے کہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے اندر جو روح جب ڈالی گئی نا تو وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اب ڈاٹ میں شک و شبہ دور کر رہا ہوں، لوگ بولتے ہیں ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو سرکار آئے بھی اور وصال بھی کیے تو کیسے عید کا دن ہوگا؟
آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وجود بھی ہوا اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں وصال کے سبحان اللہ بلوا رہے ہیں، اس لیے بلوا رہے ہیں ہم ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگ سنیں گے کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بول رہے تھے وصال، اور یہاں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں سنو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی ہے نا ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وجود بھی ہوا اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام نے موت کا مزہ بھی چکھا۔ سمجھے آپ لوگ؟ اچھا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وجود مسعود بھی ہوا اور جمعہ کے دن وصال بھی ہوا، لیکن پھر بھی جمعہ کا دن کون سا دن ہے بولیے؟ اگر کوئی یہ کہیں کہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے تو آپ پوچھئے گا بھائی کیوں؟ تو وہ جواب یہی دے گا ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو سرکار کی ولادت بھی ہوئی اور سرکار کا وصال بھی ہوا، اس لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ادھر کے صاحب بولیں تو جواب آپ کو یہ دینا ہے تب آپ کو جمعہ کا بھی دن عید کا دن ماننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وجود مسعود بھی ہوا اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ پتہ چلا اگر کسی ایک ہی دن یا ایک ہی تاریخ میں نبی کی تاریخ ولادت بھی وہی ہو اور تاریخ وصال بھی وہی ہو تو وہ تاریخ عید کی تاریخ ہو سکتی ہے، وہ دن عید کا دن۔ اچھا کچھ سمجھے کہ نہیں آپ لوگ؟ سمجھ گئے؟ اب ایک بات میں اور عرض کروں، جلدی بول دیں سبحان اللہ۔ ایک بات میں اور بتا دوں، اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں غم کا دن۔ اب آپ کے حساب سے ایک دلیل میں دیتا ہوں، اگر ابا جس دن دنیا سے چلے جائیں بریانی پکائیے گا؟ جلدی بولیے، پلاؤ پکائیے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ غم کا دن ہے اور میں کہوں گا بھائی غم کی تاریخ وہ منائیں جن کے مر گئے ہوں، غم کی تاریخ وہ منائیں جن کے مر گئے ہوں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم زندہ نبی کے زندہ امتی ہیں، اور آقا کیسے زندہ ہیں، نبی کریم کیسے زندہ ہیں۔ ہم جو جلوس نکالتے ہیں لوگ بولتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ کیا ہو سکتا نہیں بولتے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ہمارے یہاں آسنسول میں بہت لوگ بولتے ہیں ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا، وہ کام کرنا ناجائز و حرام ہو جائے ایسا، جلدی بولیے ایسا اگر بعد میں جو کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام اچھا ہے یا برا، اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا ہے تو صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اگر کام وہ اچھا ہے تو اس اچھے کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری مثالیں، بہت سارے اگزامپل ہیں میرے ذہن کے اندر، لیکن آئیے اگر جلوس محمدی آج ہم نکالتے ہیں، آج ضرورت پڑی ہے اس لیے نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے بھی جب سرکار وصال کر گئے تو کسی نے بھی عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب لوگوں نے لکھ دیا کتاب کے اندر کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو سنی حضرات تڑپ گئے اور ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ کو جلوس محمدی کا انتظام کرنے لگے، اور جلوس محمدی کا انتظام کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینے لگے اے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والے کہنے والے سنو، جلوس محمدی نکال کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب آئیے کیسے زندہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے میں 5 منٹ کی گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
ہاں تو اب یہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے، سونا چاہیے۔ چلیے جو لوگ سو رہے ہیں اللہ پاک ان کے دل دماغ ساری کھڑکی کو کھول دے، بولیے سبحان اللہ۔ آمین بولنا چاہیے، بولیے آمین۔ ہاں اب ایک حدیث میں پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ بول دیتے ہیں ارے وفات کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ ہے، ارے ہے تاریخ، لیکن یہ دیکھو کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کس پوزیشن پہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سرکار ابھی کیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے؟ تو جب جلوس نکالیں گے تو زندگی کے حوالے سے نکالیں گے کہ موت کے حوالے سے؟ ارے جب زندہ تو کن کے حوالے سے نکالیں گے؟ آقا کریم ہے، ایک کتاب ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رائٹر ہے، میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا قبر انور کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا۔ کیا دیکھا؟ حضرت قصم بن عباس جو سب سے اخیر میں قبر انور سے اوپر اٹھے، کیا دیکھا؟ حضور کے لبِ مبارکہ ہل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی مٹی دی نہیں گئی، پٹرا نہیں پر رکھا گیا، سرکار کو قبر انور کے اندر رکھا گیا تو دیکھا قصم بن عباس نے کہ لبِ مبارکہ ہل رہے ہیں۔ قصم بن عباس کا عقیدہ تھا نبی کان کے لیے موت کا مزہ چکھتا ہے، اپنے کان کو مصطفیٰ جان رحمت کے لب کے قریب کیا، سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی جب مصطفیٰ کے لب مبارکہ کے قریب کیا نا تو سرکار قبر انور کے اندر فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ سرکار یہ مزاج دینا چاہ رہے تھے اے لوگوں سنو، اے میرے غلاموں، کوئی لکھے گا کتاب کے اندر کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ دیکھو دیکھو جب تک زمین کے اوپر تھا تم غلاموں تم لوگوں کو یاد کرتا رہا، جب معراج میں رب کی بارگاہ میں گیا تم لوگوں کو وہاں بھی یاد کیا، آسمان پر اگر بجلی کڑکتی تو تمہاری دعا میں بے چین ہو، تمہاری فکر میں بے چین ہو جاتا۔ اے غلاموں یہ مت سوچنا جب تک زمین کے اوپر رہا تم لوگوں کو یاد کیا، معراج کی رات خدا کی بارگاہ میں تم لوگوں کو یاد کیا۔ اے غلاموں یہ مت سوچنا کہ قبر میں تم لوگوں کو بھول جاؤں گا۔ سرکار فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، سرکار یہ دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں غلاموں جب تک میں زمین کے اوپر تھا، جب بھی تمہاری یاد میں مچلتا رہا، جب تک میں زمین کے اوپر تھا تم لوگوں کو یاد کرتا رہا، قبر انور کے اندر آ گیا ہوں پھر بھی تمہاری یاد میرے دل سے نہیں گئی ہے، سبحان اللہ۔ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، تمہارا ذکر جمیل کر رہا ہوں۔ جو مصطفیٰ دنیا میں آئے ہمیں یاد کرے، معراج کی رات رب کی بارگاہ میں جائیں ہمیں یاد کرے، آسمان پر بجلی کڑکے مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کرے، قبر انور کے اندر رہ کر بھی ہم غلاموں کو یاد کریں۔ بولو جس نبی کا اتنا احسان ہو ہمارے اوپر، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ کو بھول جائیں گے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہریں جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جلوس محمدی نکالیے، جھنڈیاں لگائیے، اگر کوئی حرام کہیں ایک وائٹ پیپر تھما دیجئے، مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دیجئے، کوئی حدیث لکھ دیجئے جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جلوس محمدی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہیں دلیل اس کے ذمہ ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے، جو ناجائز و حرام کہیں دلیل وہ دیں گے۔ اب کوئی اگر جلوس محمدی کو حرام کہیں تو ان